کون کہتا ہے کہ خدا ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا؟ مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آج جو گواہی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ صرف گواہی ہی نہیں، میری زندگی کی وہ خوبصورت حقیقت ہے جس نے میری زندگی میں خوبصورتی بھر دی۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کو شروع کروں، اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، تاکہ خدا کی برکات جو وہ آپ کو دینا چاہتا ہے ان کو آپ رسیو کر سکیں، اور اگر آپ کو آج اس گواہی سے برکت ملے تو ضرور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس سے برکت پا سکیں۔ شادی کے اگلے سال ہی خدا نے مجھے خوبصورت اولاد سے نوازا۔ خدا نے 2 بیٹے دیے۔ مجھے بیٹی کی بہت خواہش تھی۔ دوسرے بیٹے کی پیدائش کے بعد مجھے ہرنیاں ہو گئیں، جس کی وجہ سے مجھے بہت درد رہتا اور پھر ہرنیوں کا آپریشن کروانا پڑا۔ ڈاکٹرز نے جالی ڈالی اور انہوں نے بتایا کہ اب پریگننسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر پریگننسی ہوگی تو جالی پھٹ جائے گی تو زیادہ نقصان ہوگا آپ کا۔ اور اس آپریشن کے بعد 3 مہینے تک میں نے بہت تکلیف سہی، کیونکہ اس جالی کو جسم میں اپنی جگہ بنانے کے لیے 3 مہینے لگے، اور یہ سارا ٹائم میرے لیے بہت مشکل تھا، تو بھی خدا نے اس ٹائم میں مجھے سنبھالا۔ میری بیٹی کی خواہش کو میں نے ختم کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن نہ کر سکی۔ اس آپریشن کو 5 سال گزر گئے۔ اسی خواہش کے ساتھ میں نے خدا سے بہت دعا کی اور خدا نے میری دعا سن لی۔ 2024 3 دسمبر کو خدا نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی دی، جس کا نام میں نے ایمان رکھا، کیونکہ ایمان سے مانگی گئی تھی۔ اور یہ خوشی یہیں تک نہیں تھی، بلکہ ایمان کی پیدائش کے بعد میں نے ہرنیوں کا چیک اپ بھی کروایا، اور میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، کیونکہ جب میں نے اسکین کروایا تو اسکین کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ہرنیاں نہیں ہیں۔ خدا کا شکر ہو کہ میرے پاس 2 شکر گزاریاں تھیں، ایک بیٹی کی خوشی اور دوسرا ہرنیوں کا دوبارہ نہ ہونا۔ اگر ہرنیاں دوبارہ ہوتی اور مجھے پھر سے اسی تکلیف کو پھر سے سہنا تھا، لیکن خدا نے نہ صرف مجھے بیٹی دی بلکہ خدا نے مجھے اس مشکل سے بھی باز رکھا۔ خدا نے میری اس دعا کو سنا اور میری خوشی کو پورا کیا، بلکہ مجھے کسی بڑی مشکل میں بھی نہیں پڑنے دیا، اور یہ میری زندگی میں بہت بڑی شکر گزاری تھی۔ میں جب بھی ایمان کو دیکھتی ہوں، میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے، اور خدا نے میری دعا کو، میری خوشی کو پورا کیا، اور اس کے ساتھ خدا نے مجھے اس تکلیف سے بھی بچایا جس تکلیف سے میں پیچھے 3 مہینے تک آپریٹ کے بعد بھی لڑتی رہی۔ یہ ہمارا خدا ہے جو ہمیں اتنا پیار کرتا ہے، جس کی قدرت بیان سے باہر ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے، ہماری فکر بھی کرتا ہے، اور جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ ایک بار اس کے پاس جا کر دیکھیں۔ اگر آپ کی کوئی خواہش ہے تو لوگوں کے پاس نہ جائیں جو خود محتاج ہیں، خدا کے پاس جائیں جو کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ ہماری محتاجیوں کو ختم کرنے والا ہے۔ بس بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کبھی آپ کے بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دے گا، جس طرح اس نے میرے بھروسے کو نہیں ٹوٹنے دیا۔ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، یا آپ کو بیٹے یا بیٹی کی خواہش ہے، تو خدا سے ایمان سے مانگے۔ اگر خدا میری دعا سن سکتا ہے تو آپ کی بھی ضرور سنے گا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، یعقوب کا خط 1 باب اس کی 6 آیت میں، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے، جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ اس کے ساتھ 7ویں اور 8ویں آیت بھی پڑھیں گے۔ 7ویں آیت میں یوں لکھا ہے، ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا۔ اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، وہ شخص 2 دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام مطلب قائم نہ رہنے والا۔ خدا کا کلام بھی ہمیں بتاتا ہے کہ جو کچھ بھی مانگنا ہے اس میں شک نہیں کرنا۔ اگر آپ شک کرتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے۔ اور پھر بائبل میں ایک اور جگہ لکھا ہے، مانگ تو وہ قوموں کو تیری میراث کے لیے دے گا۔
ایک اور جگہ پر لکھا ہے کہ خدا کا کان بھاری نہیں کہ وہ سن نہ سکے. ہمارا خدا زندہ خدا ہے جو دیکھ سکتا ہے, بول سکتا ہے اور سن بھی سکتا ہے کہ آپ کن کن چیزوں کے محتاج ہیں, وہ یہ بھی جانتا ہے. خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے, اور وہ یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح مانگنا ہے, یعنی ایمان کے ساتھ. یہ بھی خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے, ایمان کے ساتھ مانگنا ہے اور شک نہیں کرنا. خدا نے میری زندگی میں بہت بڑا معجزہ کیا. خدا نے ڈاکٹروں کی عقل کو بھی ناقص کر دیا, ان کی بات کو بھی جھوٹا ثابت کر دیا. خدا نے دکھایا کہ خدا کیا کچھ کر سکتا ہے. اگر وہ میری خوشی پوری کر سکتا ہے تو وہ مجھے اس تکلیف سے بھی بچا سکتا ہے جو اس خوشی کے ملنے سے مجھے مل سکتی تھی. لیکن خدا نے نہ صرف مجھے خوشی دی, میری خواہش کو پورا کیا, بلکہ خدا نے مجھے اس تکلیف سے بھی رہائی دی. آج خدا آپ کو بھی دینا چاہتا ہے. کیا آپ لینا چاہتے ہیں اس سے برکات جو وہ آپ کو دینا چاہتا ہے؟ اس سے مانگنے سے آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا, بلکہ مفت ملے گا. بس شرط یہ ہے کہ ایمان سے مانگے. خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت دے اور آپ کی زندگیوں میں کام کرے, تاکہ آپ بھی اس کی گواہی دوسروں کو دے سکیں, اور نہ صرف خود کے لیے بلکہ اوروں کے لیے بھی برکت کا باعث بن سکیں. اگر آج آپ نے برکت پائی تو اس برکت کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا, تاکہ اور بھی لوگ مسیح کے پاس آئیں اور ایمان سے اس کے آگے جھکے, تاکہ ان کی زندگیوں میں بھی خدا اپنی قدرت کو, اپنے جلال کو دکھا سکے, اور ان برکات کو جو وہ اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہے, خود سے محبت کرنے والوں کو, وہ ان کو دے سکے. آمین.